السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا پیریڈ والی عورت ناپاکی کی حالت میں یعنی حیض و نفاس کی حالت میں حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے کھا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ کنڈوں کی جو نیاز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے تبرک ہوتی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ والوں کی طرف کر دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ویسے ہی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ لہذا کنڈوں کی نیاز کھانا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، بلکہ بزرگوں نے اس نیاز کے تعلق سے تحریر فرمایا کہ کنڈوں کی نیاز میں اتنی برکتیں ہیں کہ کنڈے کھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز مرادیں مانگی جاتی ہیں اللہ پاک امام پاک کے صدقے میں ان کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ لہذا آپ حضرات اپنے گھر پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کی نیاز ضرور کریں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، شربت کی شکل میں ہو، کھیر کی شکل میں ہو، پوڑیوں کی شکل میں یا پانی کی شکل میں ہو، لیکن اس نیاز کو آپ ضرور کریں، خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، غربا، فقراء، مساکین میں بھی اس کو تقسیم فرمائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ پیریڈ کی حالت میں ناپاک عورت کیا کنڈے کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی، تو دیکھیں بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہودیوں کے معاشرے میں ایسا بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ان کے یہاں جب کسی عورت کو پیریڈ آتا تھا، حیض آتا تھا، تو وہ اس عورت کو منحوس اور گندی چیز سمجھتے تھے اور ایک کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا کرتے تھے، اس پر پابندی لگا دی جاتی تھی کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، اس کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کسی بھی چیز کو باقی نہیں چھوڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک عورت پر، پیریڈ والی عورت پر کچھ پابندیاں ضرور لگائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقے سے، اس راستے سے آؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو پیریڈ والی عورت پر، ناپاک عورت پر اللہ پاک نے کچھ پابندیاں ضرور لگائی ہیں کہ وہ اس دوران نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو پیریڈ والی عورت ہوتی ہے، ناپاک عورت ہوتی ہے، وہ درود شریف پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے ان کو بطور دعا پڑھ سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے، اور نیاز کا کھانا بھی کھا سکتی ہے۔ اور جب وہ تمام چیزیں یہ کر سکتی ہے تو پھر بلا شبہ پیریڈ والی عورت ناپاکی کی حالت میں حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے بھی کھا سکتی ہے، کنڈے بنا بھی سکتی ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس عورت کو پیریڈ آ رہا ہو، جو عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ نیاز کا کھانا نہیں بنا سکتی یا نیاز کا کھانا کنڈے وغیرہ نہیں کھا سکتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں ملتا ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت نیاز کا کھانا نہیں کھا سکتی۔ بلا شبہ پیریڈ والی عورت نیاز کا کھانا کھا سکتی ہے، کنڈے وغیرہ بھی کھا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ بخوبی سمجھے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ ہماری دوسری بہنیں بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ مزید اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔